روایت ہے کہ سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر علماء ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں سے ملا دیا، تو ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ گئے اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تم انہیں پوری طرح روک لو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہاں بنی اسرائیل کے گنہگاروں اور اس وقت کے علماء کے تعلق سے یہ روایت پاک آپ نے سماعت پائی کہ جب قوم اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اس میں کچھ جو علماء تھے، جو مبلغین تھے، ان علماء نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ یہ کام غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس کو مت کرو۔ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ قوم جو ہے باز نہ آئی، وہ گناہ میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ گناہ پہ اور گناہ کرتے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ پھر علماء نے سوچا اور یہ کہا کہ جانے دو، پھر جیسا کرتے ہیں کرنے دو۔ یہاں تک کہ پھر علماء کے دلوں سے ان کی نفرت نکل گئی اور علماء خود ان کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ میں کھانے پینے لگے، ان کی دعوتیں قبول کرنے لگے، ان سے رشتہ داریاں کرنے لگے جیسا کہ وہ کوئی برے لوگ نہیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان تھے، اس وقت کے نبی کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور اعلانیہ طور پر گناہ کر رہے تھے۔ مگر علماء نے آہستہ آہستہ ان سے میل جول رکھنا شروع کر دیا اور ان کی دعوتیں کھانا شروع کر دی، ان کی ہاں رشتہ داریاں کرنا شروع کر دی اور ان کو منع کرنا چھوڑ دیا کہ جب نہیں مانتے تو اب کیا کریں، نہیں منع کرتے۔ اور ایسا جب ان لوگوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض علماء کے دلوں کو بعض گنہگاروں سے ملا دیا کہ آپس میں ان کے تال میل ہو گئے کہ چلو کیسا بھی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چاچا ہے، ہمارا خالو ہے، رشتہ دار ہے، خاندان کا ہے، قبیلے کا ہے، وہ آپس میں مل گئے، یعنی کہ وہ گناہ کرنے والوں کو برا سمجھنا چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے بالکل ان سے مل گئے جیسے کہ وہ گنہگار نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، بلکہ ان کے جیسے اچھے لوگ ہیں، ان میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت بھجوائی کہ ان پر لعنت کرو، ان لوگوں پر، یہ میری رحمت کے مستحق نہیں رہ گئے بلکہ یہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ٹھہر کے دو بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اچھے اور نیکوکار کہے جانے والے لوگ بھی برے لوگوں کی صحبت میں ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسے کہ وہ کسی قسم کی برائی کرتے ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کو اپنا مقتدی بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں، بعض اوقات تو ان سے الٹا دعائیں کرانے لگتے ہیں۔ گنہگاروں سے جو اعلانیہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہے، ان کو بلا کر کے اپنا سرپرست، قائد اور ذمہ دار بنا لیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے اپنے کسی اچھے کام کا جو ہے تو اوپننگ یعنی افتتاح کرا رہے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ایسے ہی یہ غلطی، اسی طرح کا تال میل بنی اسرائیل میں لوگوں نے علماء نے کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور بھجوائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان نبیوں کے زبانی بالخصوص ان پر لعنت بھجوائی، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ کم از کم جیسا کہ حکم دیا گیا کہ اگر تم سے روکا نہیں جاتا، تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برا جانو، برے کو، گناہ کو گناہ جانو،
गुनहगार को गुनहगार जानो और उनसे अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम उनसे किनारा कश हो जाओ, उनके साथ उठो बैठो मत, उनसे दूर रहो। अरे आज तो ये बातें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। ये जब से कोरोना जैसा मर्द वबा ये फैला कि भाई उसको कोरोना हो जाए तो उससे पूरे लोग दूर हो जाओ, उसके करीब मत जाओ, मर जाए तो उसको दफनाने मत जाओ। यहां तक कि नमाज जैसी पाकीज़ा इबादत में हरम शरीफ जैसे काबे की दीवार के साए में भी कहा नहीं करीब करीब मत खड़े हो जाओ, इसकी बीमारी तुमको भी लग जाए, उससे दूर हो जाओ, इसलिए कि इसको बीमारी है। तो जिसको जिस्मानी बीमारी है, अल्लाह जाने है भी कि नहीं है, तो उससे इतना बचने की कोशिश कर रहे हो, लोग बच भी रहे हैं। यूं जानवरों की तरह मुंह में खोच लगा लिए और पूरे लोग पूरा प्लास्टिक का कवर पहन लिया, अपने आप पे चढ़ा लिया कि कहीं से जरा भी कोई जरासीम आने ना पाए। तो जिस्मानी बीमारी जिसको हो गई बज़ाहिर उससे इतना बच रहे हैं। अरे जिसको रूहानी बीमारी हो गई है, ईमानी बीमारी हो गई, उससे कितना बचना चाहिए। जिस्मानी बीमारी अगर लग गई तो बहुत होगा, जान चली जाएगी, मगर रूहानी बीमारी लग गई तो ईमान चला जाएगा। और वही एक तो दौलत है हम मुसलमानों के पास, वही एक तो दौलत है जिस दौलत की बुनियाद पर मुसलमान तमाम कौमों में अफजल और बेहतर है। कि फरमाया कि जमाने भर के बादशाहों से नबी का गुलाम अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसी ईमान की बुनियाद पर। मगर लोग आज देखो तो इल्ला माशाअल्लाह गुरुओं के साथ ऐसा चिमट के बैठते हैं जैसे कि किसी बड़े मुत्तकी परहेजगार के पास बैठ गए हैं। और बाज़ औक़ात कुछ लोग अच्छे लोगों से हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, कीना रखते हैं दिल में, उनके करीब नहीं आना चाहते। तो ये हालत उनकी हुई कि फिर अल्लाह ताला ने उन पर लानत भिजवाई, अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम यहाँ तक कि आप जो है तो बैठ गए, टेक लगाए थे, आप बैठ गए और इस तरीके से आपने फरमाया कि उस ज़ात की कसम, यानी अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम लोगों को पूरी तरह से रोकोगे और नहीं तो फिर तुम पर भी अज़ाब आएगा। तुम पूरी तरह से लोगों को रोक लो, गुनाह करने से रोको लोगों को, बुराई से रोको लोगों को, बढ़ने मत दो। वरना जो बुराई तुम बाजारों में देख रहे हो, तो जैसे बाजार से उठ के सामान तुम्हारे मकान में आता है, ऐसे ही वो बुराई भी तुम्हारे मकान में आएगी। जो आज बाजार में गुनाह तुम देख रहे हो और चश्मपोशी कर रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो बाजार से उठ के तुम्हारे घर में आएगा एक दिन। उसको बाजार में रोक दो। हमको ये हुक्म दिया गया है। अब फरमाते हजरत सुहैल बिन सआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खैर यानी ये भलाई ये नेकी के काम जो है ये खैर के खजाने हैं, ये भलाई के खजाने हैं और उन खजानों की कुंजियां इंसान हैं और इन खजानों की कुंजियां जो है वो इंसान हैं। उस बंदे को खुशखबरी हो जिसको अल्लाह ताला ने खैर खाही के खोलने की और बुराई को बंद करने की कुंजी अता फरमाई और कुंजी बनाया, और उस बंदे के लिए हलाकत है जिसको अल्लाह ताला ने बुराई को खोलने और भलाई को बंद करने की कुंजी नहीं बनाया। फरमा उसके लिए मुबारक हो, बशारत हो, खुशखबरी हो उस बंदे को जिसको अल्लाह ताला ने यह तौफीक दी, जो भलाइयों की दावत देता है, बुराइयों से मना करता है। क्योंकि फरमाया ये भलाइयां जो हैं ये खैर के खजाने हैं और इसके खजाने जो है, इन खजानों की कुंजियां जो है इंसान हैं। तो जानवर बिगड़ गया तो उसको संभालने के लिए तो मजमा खड़ा हो जाता है, बिन बुलाए भीड़ लग जाती है, एक जानवर भड़क जाए तो। और कितने इंसान भड़के हुए आबादी में घूम रहे हैं, इनको संभालने के लिए जानवर आएंगे क्या? जानवर आएंगे? पहले था कुछ लोग जो बड़े बड़े जो तो ताजिर और ये होते थे काश्तकार, वो कुत्ते पाल के रखते थे। ये जो हमारे यहाँ जबान में बकरी पालन करने वाले, मवेशी पालने वाले, बकरी भेड़ी पालने वाले जिसको गरेड़िया कहते हैं हमारे यूपी के बोली में, तो गरेड़िया लोग भी कुछ कुत्ते पाल के रखते थे, अभी भी पालते हैं। और पहले भी बकरी पालने वाले अरब की सरजमीन पर भी कुत्ते पालते थे, बकरी पालने वाले। वो बकरी के
جو تو فارم تک ہی اس کو رکھتے تھے, گھر میں نہیں لاتے تھے. وہ کتے اس لیے پالتے تھے جب کوئی بکری جو ہے تو بہک کے ادھر ادھر جانے لگے تو کتے کو دوڑا دیتے تھے, وہ کتا جا کے اس کو بھونکتا تھا, کاٹتا نہیں تھا. خوب بھوکے خوب دوڑائے, یہاں تک کہ جب تک وہ واپس آ کے اپنے ریوڑ میں نہ آ جائے تب تک اس کو کتے دوڑاتے تھے اور بھوکتے رہتے تھے. تو آج انسانوں کے لیے بھی کتے لانے پڑیں گے کیا آپ, کہ جو اذان ہو جانے کے بعد جو مسلمان مارکیٹ میں گھوم رہا ہے اس کو کتے دوڑائیں جب تک مسجد میں نہ آ جائے, خوب دوڑاتے رہیں. ایسا کوئی نظام تو ہے. اصل میں تو شریعت کا حکم یہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا تو جو ہے تو فتویٰ یہی ہے کہ بے نمازی کو قید کر دو. امام شافعی تو فرماتے ہیں جو بے نمازی جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ بے نمازی کافر ہے, اس کو قید میں ڈال دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور نماز پڑھنے نہ لگ جائے, جب تک چھوڑو مت. مگر یہاں اسلامی حکومت تو بھائی یہاں کے آپ کہیں نہیں رہ گئے. بڑا ناز کرتے تھے لوگ. بہت پہلے کوئی مولوی تھا پاکستان میں, دیوبندی مولوی, تو کئی مرتبہ مناظرہ کیا سنی علماء کے ساتھ, تو ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں, وہ تو جڑ کٹیلے لوگ ہیں, کٹی ہوئی پتنگ. اصل جڑ تو ہے نہیں, اوپر اوپر خوب دکھاتے ہیں یہ عمل وہ عمل, یہ فضیلت وہ فضیلت. اصل عقیدہ تو ہے نہیں ان کے پاس. تو جب مناظرہ کرے تب وہ ناکام ہو جائے, بھاگیں ادھر ادھر. تو ایک مولوی نے چیلنج کیا کہ ہم سنیوں کے ساتھ مناظرہ قبول کرتے ہیں, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ حرم شریف کے امام جو رہیں گے وہ جج رہیں گے, مسجد نبوی کے امام جج رہیں گے اور حرم شریف کے امام جج رہیں گے, اور وہاں کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ہمارا جو ہوگا وہ منصف ہوگا, وہ جج رہے گا, وہ جو کہیں گے فیصلہ کریں گے, کیونکہ انہی کی بڑی دہائی دیتے تھے. یہ آج کیا ہو گیا؟ تو ہم سعودی کا پر ایمان تھوڑی لائے ہیں, مسلمان کوئی سعودی حکومت پر ایمان تھوڑی لایا ہے, سعودی کے بادشاہ کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. ہم نے نبی اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم اس کی بات ماننے والے ہیں, ہم سنی لوگ. یہ سو عرب کے جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ حرم شریف کے حرمین کے امام آ جائیں تو جو کہہ دیں وہ مان لے. ارے یہ کوئی ضروری میں سے تھوڑی ہے. یہاں تو یزید بھی حکومت کیا ہے, اس نے بھی امام لگائے تھے, تو کیا کرو گے؟ مانا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے, مانا کیا اس کو اپنا امام؟ یہ عقل کے اندھے. یہی آج جو لوگوں میں یہ ہو گیا برے کو برا مت کہو. یہ کیوں اتنا لچک پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ان لوگوں نے لایا یہ لاجک جو لائی ان دیوبندیوں بدماشوں نے لایا. کافر کو کافر مت کہو. تو لوگوں نے کہا جب کافر کو کافر مت کہو, ہمارا دین کہہ رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے, معاذ اللہ, تو برے کو برا تو خالی ایک آدھ برائی کر لیا اس کو کیوں برا کہو؟ مت کہو, رسوا اس کو بے عزت مت کرو. جب کافر کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہیں گھوم گھوم کے, اب عقل ٹھکانے پہ آ گئی ہے سب کی. اب سب کی عقل ٹھکانے پہ آ گئی ہے. اب سنیوں کے دامن میں آ کے پناہ لینے چاہتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں ہم سنی علماء کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہیں, ہم انہیں اپنا مقتدا اور اپنا قائد ماننے کو تیار ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں, سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا, ہاں آپ لوگ دھیان نہیں دیتے. کون تو ان کا بڑا اور راجیہ سبھا کا ممبر ہے, محمود مدنی, ارشد مدنی, یہ سب بڑے بڑے جو ان کے ہیں, یہ جو ان کو اپنا اکابر کہتے ہیں, ان لوگوں کا بیان آتا ہے ہم سنی کے ساتھ جو تو مصالحت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. قیادت کی بات کرتے ہو, پہلے امامت ہماری قبول کرو, امامت کی بات پہلے کرو. قیادت تو کوئی بھی کر رہا ہے, آج قیادت کوئی بھی کر رہا ہے. آج 26 جنوری 2022 ہر سال کیا ہوتا تھا؟ صدر جو ہوتا تھا خطاب کرتا تھا اور قومی یکجہتی کی بات کرتا تھا. اب کون صدر ہے, کتنے لوگ, بچوں کو تو ہمارے نوجوانوں کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا, اور نائب صدر ہے اس کا تو کوئی نام ہی اتنا ارچت ہے پیچیدہ کہ نام نہیں لے پائیں گے بچے ہمارے, ہے نا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ورنہ یہ کام صدر جمہوریہ کا ہوتا تھا. اب سب ٹھیکیدار بن گئے دوسرے, ان لوگوں کو سب پیٹ کے پیچھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب سب کی آنکھ کھل رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں سعودی حکومت بہت بدماش ہے, یہ ہے, ہم کو نکال لے, ہم کو بھگا رہے, ہم لوگ اتنی ان کی جو ہے تو آؤ بھگت کیے, اتنی جی حضوری کی, اب ہم ہی کو بھگا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں تو بہرکیف میرے دوستو, یہ جہاں دیکھو فرمایا کہ یہ انسان جو ہے یہ بھلائی کی کنجی ہے, یہ خزانہ ہے.
جہاں دیکھو انسان بھڑکے ہوئے ہیں تو یہ مت دیکھو کہ جائیں گے تو پتہ نہیں ہماری بات مانیں گے نہیں. تم جا کے تو دیکھو, کر کے تو دیکھو. کوئی کہتا ہے ارے وہ فلاں جگہ کی چائے, فلاں ہوٹل کی چائے بہت خراب ہے, بہت ایسی ہے, بہت ویسی ہے. ایسی ہے کہ ویسی ہے, پی کے دیکھو کیسی ہے, پتہ چل جائے گا نا. ایسے ہی کر کے تو دیکھو. مجمع باہر جمع ہے, نہ جانے کیا کیا اول فول بک رہے ہیں, ذرا ہمت کر کے جا کے تو دیکھو. پہلے ہی آپ نے سنا نا روایت, یہ بڑی ہمت کا کام ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہے نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کر. بڑی ہمت کا کام ہے, بڑے صبر کا کام ہے. تو فرماتے پیارے دینی بھائیوں, نیک اعمال ایک طرح کے خزانے ہیں. نیک اعمال, نیکیاں جو ہیں یہ ایک طرح کے خزانے ہیں, اور اسی طرح برائی کے خزانوں کو کھولنے اور برائیوں کو بند کرنے کی کنجیاں ہیں. اسی طرح سے برائیوں کے بھی کھولنے اور بند کرنے کی کنجیاں, چابیاں ہیں. چند حضرات ان کنجیوں کی طرح ہوتے ہیں جن سے وہ خزانے کھولے اور بند کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ خزانے کھولے اور بند کیے جاتے ہیں. ایسے حضرات نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسے حضرات جو ہوتے ہیں وہ سرپرست, رہبر, رہنما, نمائندہ, قائد کی حیثیت رکھتے ہیں. جو حضرات خیر کے نمائندے ہوں, یعنی لوگوں میں امر بالمعروف کرتے ہیں, یعنی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. جو لوگ خیر کے نمائندے ہیں, نیکیوں کی دعوت دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, ان کے لیے ثواب کی خوشخبری ہے, ان کے لیے بشارت ہے نیکیوں کی اور ثواب کی, رحمت کی. اس کے خلاف جو برائی کے نمائندے ہیں اور برائی کو پھیلاتے ہیں, وہ برائی کی کنجی ہیں, ان کے لیے ہلاکت ہے, ان کے لیے بربادی کی جو ہے تو خبر دی گئی ہے. ان کے لیے ہلاکت کی خبر دی گئی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے. آج جس کو دیکھو وہی کیرم کلب ڈال دے رہے ہیں. کیا کریں, لوم نہیں چل رہا ہے تو اب کارخانہ لوم بیچ کر کے کیرم کلب بھر دیا, اور نہ جانے کیا کیا سب کر رہے ہیں لوگ. کوئی ہے بولنے والا؟ اور وہ چالو ہے, رات میں دیر گئے رات تک چلتے رہتا ہے. ایک بچہ جو ہے تو مونگ پھلی بیچنے والے کو دوڑا کے مار رہے ہیں, 10 بج گیا بھاگو یہاں سے. اور 50 آدمی جو ہے تو ادھر گالے میں بیٹھ کر کے کیرم کھیل رہے, بھیڑ جمائے, ان کو نہیں کوئی لاک ڈاؤن لگتا, ان کو نہیں بولتے جا کر بہر کہہ پہ سمجھ رہے تو فرمایا کہ جو برائی کے دروازے کھولنے والے ہیں, یہ ضرور ان کے لیے ہلاکت کی خبر ہے, بربادی ہے. خود برباد ہوں گے, جو ان سے متصل ہوں گے, اٹیچ ہوں گے, وہ بھی برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے, عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.